اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 15A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کے چند سوال لیں گے۔ اجعلنی کے معنی بتائیے۔ بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے، ABCD۔ جی بنا مجھے۔ وفی الآخرت کا معنی بتائیے۔ آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اور آخر میں، ABCD۔ جی وتواصوا کا معنی بتائیے۔ اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا، اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی، ABCD۔ جی بی آئے گا، بی ہوگا۔ چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر اور گرامر میں انشاءاللہ ایک نئی چیز سیکھیں گے، فعل امر و نہیں، اور اس کے علاوہ فعل، جعل اور فتح جو ہے اس سے امر و نہیں، یہ سیرے بنائیں گے، نکات تعلیم بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں۔ آئیے سورۃ النصر کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان توابا۔ یہ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے، یعنی جو صورتیں پوری کی پوری اتری ہیں ان کو ہم مکمل صورت کہتے ہیں۔ ان میں سے جو آخری صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہ تھی، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو وہ اس وقت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور اس میں عظیم خوشخبری یہ دی گئی تھی کہ مکہ فتح ہوگا اور تقریباً تمام عرب جو ہے وہ قبول اسلام کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم، یہ جو ہے اس صورت کے اہم حصے تھے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگین دیکھیں 4 ٹکڑے، 4 حصے۔ اذا جب، جا آ جائے، جا کے معنی ویسے ہوتا ہے وہ آیا، لیکن یہاں چونکہ اذا گیا اس لیے اس کے مضارع میں جو ہے معنی جائیں گے آ جائے۔ کیا چیز آ جائے؟ نصر اللہ، نصر جو ہے یہ مدد کو کہتے ہیں، اور اللہ کی یعنی اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح، یعنی 2 چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آ جائے اور فتح آ جائے تو پھر کیا ہوگا وہ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں آپ صرف یہ بتائیے والفتح یہ کیا چیز ہے؟ والفتح اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے جی، کیسے الف لام کی وجہ سے۔ ہاں واو کو ہٹا دے تو الف لام جو ہے وہ فتح کے آگے لگا ہوا ہے، اس لیے یہ اسم ہے والفتح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اذا جیسا میں نے بتایا تھا جب یہ ماضی پر داخل ہو تو ترجمہ جو ہے وہ مضارع یعنی حال کے معنی میں دیتا ہے۔ جیسے یہ ہے جا وہ آیا، جا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے اذا جا تو یہ مضارع یعنی اوپر کی اشارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہم اردو میں بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نصرت مدد کے معنی میں، تو یہ اسی سے نکلا ہے۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔
नुसरत से मुराद यहाँ हक का गलबा होना है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशखबरी दी गई थी कि उस वक्त फतह मक्का का जो है वो प्रोग्राम था, जंग के लिए निकलना था, तो उस मौके पर जब आई तो ये गोया आपको एडवांस जो है खुशखबरी दी गई कि आप कामयाब होंगे। अल फत, इसके दो मायने याद रखिए, एक तो है फतह खोलना, दूसरा है जीत कामयाबी। जैसे वो कहते हैं ना वो फतह याब हो गया, या फलाना जो है वो बादशाह जो है उसने फलाना मुल्क जो है फतह याब कर लिया, यानी जीत लिया, कामयाब हो गया। तो ये इसके दोनों मायने याद रखिए। आइए असबाक लेते हैं इस आयत मुबारका के। दुआ, ए अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह नसीब कर, और एहतसाब हमने क्या किया है, यानी प्लान बनाए इंफरादी और इज्तिमाई ताकि नुसरत और फतह नसीब हो। इस हफ्ते और इस मुकाम पर हम क्या कर सकते हैं, यानी अपने वक्त, पैसे और सलाहियत को जो है दीन के रास्ते में और अच्छाई के लिए जो है इस्तेमाल करें। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी मदद फरमाए और अपना एहतसाब करें क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं, और प्लान बनाए इज्तिमाई और इंफरादी ताकि हमें भी अल्लाह की जो है वो मदद मिले, और उसके लिए दीन के लिए जो है हम जो है अपनी सलाहियतों को, अपने रिसोर्स को, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें और दूसरों को भी जो है बताएं। तो गहरे तसव्वुर एहसास दुआ के साथ इसकी मश्क कीजिए। अल्लिम, आइए इस आयत मुबारका के चंद सवाल हैं वो देखते हैं। इज़ा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाए, ABCD। इज़ा जा, सी जब आ जाए। फरमाए। नसरुल्लाह का मायने अल्लाह का दीन, अल्लाह की मदद, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तरफ से हुक्म, ABCD। अल्लाह की बी मदद। अल्लाह की मदद। इस हिजरी सन में मक्का फतह हुआ, 10 हिजरी में, 9 हिजरी में, 8 हिजरी में, 7 हिजरी में, दुरुस्त फरमाया। सी 8 हिजरी में। आइए अगली आयत लेते हैं। वरायत अन्नास, व और रायत आप देखें, रायता आप देखें, अन्नास लोगों को, क्या देखें लोगों को, ये रायता जो है ये फालता और अंता उसकी एक तरफ पे ये देखिए ता जो है ये तू के मैनी में दे रहा है, यानी तू देखे, आप देखे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद और नसरत आ जाए और आप ये देखें कि लोगों को क्या, कि वो क्या कर रहे हैं, लोग यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, जौक दर जौक, गुरोह दर गुरोह, फौज दर फौज। अफवाज जमा फौज की, यानी अल्लाह ताला जो है आपको ये बता रहे हैं कि जब आप ये देखें कि अल्लाह की मदद आ गई और फतह हो गई है, और उसके साथ तीसरी चीज ये देखें कि लोग जो हैं वो फौज दर फौज, कबीले के कबीले, गुरोह के गुरोह जो है वो दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी इस्लाम को कबूल करें। यदखुलूना ये दखूल से आया, दखूल के मानी है अंदर आना, इसका अपोजिट होता है खरूज, बाहर जाना। दीन जो है इसके मानी होते हैं बदला, ये आपने मालिकी यौमिद्दीन से जो है याद किया होगा। यहाँ मालिक के मानी जो है क्या है, दीन का बदले के होते हैं जैसे, तो ये वहां पे है। और दीन के एक दूसरे मानी भी होते हैं जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका, यानी दस्तूर जिंदगी जो है, हयात जो है इस्लाम का गुजारने का, उसे भी दीन कहते हैं, यानी दीन इस्लाम जो है वो क्या है, एक ज़ाब्ता हयात है। अब ये देखें, ईसाइयत या मजहब जो है उसमें पुरस्तिश है, और मजहब को जो है तजारत, मैशियत और सियासत से जो है अलग किया गया है। यानी जो लोग इबादत के लिए मखसूस हो जाते हैं, मसलन जो राहिब बन जाते हैं, जो नन्स बन जाती हैं औरतें, वो सिर्फ इबादत करते हैं, वो बाकी ये काम दुनिया के नहीं करते, ये ईसाइयत का मजहब जो है उन्हें देता है। कम्युनिज्म में इसके उलट है, वो कहते हैं इबादत वबादत कुछ नहीं है, बस आदमी खुद से पैदा हो गया, खुद से चला जाएगा, बस ये है और कुछ नहीं आगे पीछे। इसलिए सारा जोर कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है, तिजारत, मैशियत और सियासत है। वो कहते हैं बस यही असल जिंदगी है जो दुनिया की है। इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम ये कहता है आपने इबादत भी करनी है, आपने जिंदगी गुजारने की जो मैशियत है, तिजारत है, सियासत है, ये भी आपने दीन के मुताबिक, यानी इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन निज़ाम देता है जिसके अंदर इबादत और जो है दुनिया के मामलात सारे शामिल हैं। इसलिए हम कहते हैं निज़ाम
اسلام جو ہے وہ کیا ایک مکمل دین ہے، یعنی ایسا دین ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ فوج افواج کی جمع ہے، فوج کی جمع افواج آپ نے دیکھ لیا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے اس بات لیتے ہیں، نتیجہ فتح اور نصرت کا اور دین میں دخل۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ہے ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھولیں۔ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم آیا دین سے نکل رہے ہیں یا دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ آیا ہم نظام زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی اور منشا سے گزار رہے ہیں؟ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے اس آیت مبارکہ کی۔ علم، آئیے اس آیت مبارکہ کے چند سوال ہیں، دیکھتے ہیں۔ دین کے معنی قیامت اور ڈیش، زندگی گزارنے کے طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ، ABCD۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ افواجن کا معنی ہے لوگ، فوج در فوج، گروہوں، فتح، اکیلے، ABCD۔ سورۃ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے، ABCD۔ جی، لوگوں نے اسلام قبول لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ نے درست فرمایا۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، 4 لفظ۔ فسبح، بس کیا ہے؟ پاکیزگی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، ذکر کیجئے۔ کس چیز کا؟ بحمد، تعریف کے ساتھ۔ کس کی؟ رب کا، اپنے رب کی۔ یہاں کاف سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں اللہ کی فتح آ گئی، نصرت آ گئی، اور لوگ جوک در جوک، گروہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے، یعنی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، اور جو ہے کیا کیجئے؟ وَأَسْتَغْفِرُهُ، اور بخشش طلب کیجئے۔ جی، وَأَسْتَغْفِرُهُ، اس کے ٹکڑے کیجئے۔ کتنے ٹکڑے ممکن ہیں؟ واو استغفار ہو اور ہو اور تین ہے۔ اللہ اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ بھی ہم نے یہ 2 ٹکڑے تھے، اور آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھیں ہم کے معنی ہوتا ہے خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ نقائص کی نفی۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کے لیے تمام حمد تعریفیں ہیں۔ کیا؟ الرحمن الرحیم ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حمد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، تو کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے۔ ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، جو ہے یہ تسبیح کے معنی میں آتا ہے کہ ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں ان تمام خامیوں کا، نقائص کا، جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو رب کا مطلب تیرا رب، اور یہ ہے دیکھیے اس کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ استغفرہ، پھر دعا کے معنی، اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، معافی مانگیے، اس سے، یعنی سے مراد یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، تو لہٰذا واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ملتے جلتے، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے۔ آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں جو ہے ان تمام عمل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے جا رہے ہیں، پاکی بیان کرنے کا، حمد کا اور استغفار کرنے کا، ہم بھی جو ہے وہ کریں، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، اور کتنی تسبیح پڑھتے ہیں، اور کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو آئندہ کے لیے پلان بنائیں، اور ان چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیں جو آپ کو ان سے دور کر رہی ہیں۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں۔ اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا ہے،
وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جن میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی یہ جو ہے شامل کر لیتے ہیں. جیسے عیسائیت نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا، یا یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا حصہ یا بیٹا بنا دیا. تو اسی طرح ہم میں بھی ہیں بعض لوگ جو توبہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مختلف چیزوں اور مختلف شخصیات کو جو ہے تصور کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی صفات میں اور حقوق اور اختیارات، ان 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی ان کی چیزوں کی حاجت نہیں. وہ اپنی جگہ کامل مکمل ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، کبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے. والدی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 جو نام ہے اس کے، ہر نام ایک صفت ہے. یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی ذات کے اندر جو ہے وہ تمام صفتیں جو اس نے بیان کی ہیں وہ ہم مانیں اور اس کے اندر کسی اور کو شامل یا شریک نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے تو سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف و شکر کے ساتھ ہو. یعنی آپ نے اگر کوئی شکایت کرنی بھی اللہ سے تو اس کی تسبیح کی شکل میں ہونی چاہیے، اور سچی تعریف ہو تو حمد کی شکل میں ہونی چاہیے. ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں پھر بھی ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اللہ ہم جو ہے تیرے تسبیح اور حمد کا شکر ادا نہیں کر پائے، ان کو صحیح طریقہ سے کر نہیں سکتے. ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری قوت سب ناقص ہے. تو اللہ تو جو ہے وہ جیسا بھی ہے تو ان کو قبول فرما اور ہمیں مزید توفیق دے کے وہ باتیں اور وہ چیزیں اور وہ عمل ایسے کریں جیسے تو چاہتا ہے، یا جیسے تجھے خواہش ہے، یا جو تجھے پسند ہے. جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح حمد اور استغفار کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے 23 سال زندگی کی جدوجہد کی دین کے لیے. نبوت ملنے کے بعد 23 سال آپ مسلسل جو ہے وہ مشکلات، مصائب اور جو ہے جہاد کی حالت میں رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ 23 سال کے بعد آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مدد مل رہی ہے، اللہ کی فتح آ رہی ہے، لوگ داخل ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ اب آپ یہ 3 کام کریں. کیا؟ تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار. ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے، ہمیں کسی کامیابی سے نوازتا ہے، ہماری اندر جو ہے کسی نیک چیز کی خواہش طلب ہوتی ہے اور کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد اور استغفار. یعنی یہ طریقہ ہے اس امت کے لیے. اس امت کے لیے وہ تمام احکامات، تمام وہ چیزیں امر و نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے وہ ہم پوری امت کے لیے. کیوں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا ہے، ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، ہم نے جو ہے دین کو نبیوں کے طرح جو ہے لوگوں کو پہنچانا اور ان کی طرف بلانا ہے. تو اس لیے ہر وہ تمام امور، تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ اب اس امت کے اوپر ہے. اس امت نے بھی ان کو اسی طرح جو ہے کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو امر آپ کو حکم کن کے شکل میں آ رہا ہے وہ ساری امت کے اوپر، امت مسلمہ جو ماننے والے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ وہ باقی لوگوں کو اسی طرح لاگو. تو آئیے گہرے تصور احساس اور دعا کے ساتھ آپ مشق کیجیے. علم. آئیے اسی سے کے سوالات دیکھتے ہیں. تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، مثبت باتیں کہنا، حمد کرنا. ABCD. جی ڈی والا حمد کرنا، نقائص کی نفی ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ کا ترجمہ کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت فرما ہماری، اس سے مغفرت طلب کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے اس سے. ABCD. جی ڈی والا ڈی. اور مغفرت طلب کیجیے، اور مغفرت طلب کیجیے اس سے. آئیے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ جو ہے آیت کا آخری حصہ ہے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک، اِنَّا یعنی بے شک، وہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ. مذکر ہے.
यहाँ हूँ से मुराद है अल्लाह ताला, यानी ये ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। बेशक वो कौन, यानी अल्लाह ताला जो है काना है तवाबा, बड़ा तौबा करना। ये एक बड़ी अहम बात है। ये देखिए काना के मैनी होते हैं था, काना के असल मैनी क्या है था, लेकिन हम यहाँ तर्जमा कर रहे हैं है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है उसका तर्जमा खिलाफ तवक्को बाज़ औक़ात बदल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला थे नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं है कि कल थे और आज नहीं है, वो हमेशा से हमेशा है किसी में, पहले माजी में भी वो था नहीं है, यहाँ भी है और फ्यूचर में भी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जब तर्जमा करते हैं तो वो आम तर्जमा नहीं होता, वो एक खास तर्जमा होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात को पेश नजर रखते हुए जो उसको ज़ेब देता है वो तर्जमा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखें काना के डायरेक्ट जो है वो मायनी जो था, थे, थी, था, वो खत्म करके है का सिगा लाया गया। तवाब, आइए इसको देखते हैं तवाबा के लफ्ज को। ये उससे पहले इन्नहु को देख ले। इन्ना के मैनी है वो, ये हमने टेबल पढ़ा था, इन्नहु, इन्नहु, इन्नाका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना और इन्नहा। ये आपने पहले अगर नहीं पढ़ा था तो अभी ये देख लीजिए कि इन्ना को जो है वो के साथ हम कैसे मिलाते हैं। अब आ गया था, काना के मैनी है था, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है काना का लफ्ज है, कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा आता है और हम हर जगह इसका तर्जमा था, थी, थे मौके के मुताबिक करते हैं। लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो वहां फिर इसके मैनी है क्या आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लफ्ज अल्लाह के साथ आने से इसका तर्जमा बदल गया है। एक लफ्ज है ताबा, ताबा माजी का सीगा है, वो पलटा, ताबा वो पलटा। ताइबुन, ताइबुन यानी ये मफूल है कि ताइबुन तौबा करके पलटने वाला, यानी पलटने वाला, और इसी से निकला तवाबुन। तवाबुन जो है इसमें वाव देखिए ये डबल शब्द के साथ आ गया, ये इसके मायने को क्या करता है, बार बार पलटने वाला। तवाबुन यहाँ पे लफ्ज क्या है, तवाबुन आया, ये दो पेश के साथ है, ये दो जबर के साथ है। तवाबन यानी वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला। देखिए इसके दो मायने होते हैं। अल्लाह ताला के लिए भी हम तवाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला बार बार पलटते हैं, क्यों? अल्लाह ताला बार बार जो है अपने मखलूक पे मेहरबानी करते हैं, बंदे पे मेहरबानी करते हैं, उस पे अपनी रहमत करते हैं, अपनी जो है नेमतों से उसको नवाजते हैं, उसकी तकलीफों को दूर करते हैं, और बंदा भी जो है वो बार बार जो अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। क्यों? उसके सिवा उसके मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता, उसको निजात नहीं दे सकता। तो इसलिए बंदा जो है बार बार जो है गुनाह करने के बाद, कसूर करने के बाद, तकलीफ में मुब्तला होने के बाद अल्लाह की तरफ लौटता है, और अल्लाह ताला भी जो है मेहमान होके अपने बंदे की तरफ लौटते। इसलिए तवाब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए तवाबुन, इसकी जमा बनाए जी, दो पेश वाला लफ्ज है, कैसे जमा बनेगी तवाबुन की जी? तवाबीन, क्या लफ्ज बनेगा? या नून लगेगा। यानून क्यों लगेगा? दो पेश के साथ यानून कभी मैंने नहीं पढ़ाया। वाव नून लगेगा। हम नहीं लगाएंगे उसको, बनाइए क्या लफ्ज बना, तवाब से तवाबून, तवाबून, ये दो जबर दो देर वाला आ गया, तवाबन और तवाबिन। अब बनाए इसका तवाबीन, इसके साथ क्या लगाऊंगे? ये नून, या नून, हाँ यहाँ या नून लगेगा तो ये बनेगा तवाबीना। तवाबुन दो पेश वाला है, इसकी जब जमा बनाएंगे वाव नून से लगाएंगे। तवाबुना जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, काफिर से काफिरूना, सालेह से सालेहूना पेश वाला। और जब ये दो जबर दो जेर वाला आ जाए फिर यानून लगाएंगे, जैसे तवाबन तवाबिन से तवाबीना, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीना, काफिर काफिरन काफिरिन से काफिरीना, सालेहन सालेहिन से सालेहीना। तो ये अब आपको फर्क आ जाना चाहिए कि दो पेश वाले के लिए वाव से जमा बनाते हैं अगर उसकी जो है सालिम जमा बन रही है, और अगर जो है दो जबर दो जेर वाला है तो या नून से बनाते हैं।
آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے ہر چیز پہ جو ہے اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار مانگیں، اپنا احتساب کریں کہ اب تک ہم کیا کر رہے ہیں اور کن چیزوں سے جو ہے ہم دین سے جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے مطابق پلان بنائیں اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کے لیے اور دوسروں کو دیں۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کی، کیا چیز؟ کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ تواب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بار بار اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہوں، اپنے مخلوق کی طرف پلٹتا ہوں، اور مخلوق بھی اللہ کی طرف، تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ مجھ سے تو بہت غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت قصور ہو گیا ہے، میری تو عمر زیادہ ہو گئی، اب میں کیا کروں، ساری عمر میں نے غلط جو ہے وہ گزار دی، کفر شرک میں گزار دی، اب کیا ہوگا؟ نہیں، آپ جو ہے توبہ طائب کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول کرے گا۔ سچی توبہ کیجیے، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور اگر کسی کا نقصان کیا تو اس نقصان کو پورا کرنا یا اس کو جو ہے وہ معاف کرانا، یہ ضروری ہے۔ یعنی یقین قبولیت پر کہ جب آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، کیوں؟ وہ تواب ہے۔ فوری توبہ کرنا، مثال اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ؟ میری تو بھوک اس وقت ہے کہ اگر اس وقت مجھے کچھ دے گا تو تب ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ ظاہری توبہ کر رہا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ ہو کہ بس اس دفعہ بچ گیا تو پھر دیکھی جائے گی، اس دفعہ کسی طرح چھوٹ جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو خود جانتا ہے، وہ پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس بندے کی طرف سے نظر پھیر لیتے ہیں، اس بندے پر مہربانی نہیں کرتے، بلکہ اس کے جو ہے دل پہ گناہ کے داغ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو جو ہے سیاہ کر دیتے ہیں۔ آئیے گہرے تصور احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے۔ علم، اس حصے کے سوال نہیں ہے۔ آئیے خلاصہ دیکھتے ہیں، سورۃ النصر کا خلاصہ ہے۔ اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی ہی مدد سے ملتی ہے۔ نمبر 2، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے کہ آپ خود بھی دین میں داخل ہوں اور لوگوں کو داخل کریں۔ یہ دنیاوی کامیابی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا پوری بھی جو ہے فتح کر لیں، پوری دنیا سمیٹ لیں، پوری دنیا کی سہولتیں حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کی آخرت خراب ہو گئی ہے، آپ جو ہے وہ جہنمی ہو گئے ہیں، آپ کو فرشت کی حالت میں مر گئے، آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو دین میں اسلام میں داخل کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح ہم اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار معاف کرنے والی ہے۔ یعنی اس آیت، اس جو ہے سورت مبارکہ سے یہ 4 اہم جو ہے وہ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ تو آئیے سوال جواب دیکھ لیں۔ توابن کا معنی ہے بہت زیادہ دینا، بہت زیادہ قبول کرنا، بہت زیادہ معاف کرنا، بہت زیادہ انکار کرنا۔ ABCD۔ جی بہت زیادہ معاف کرنا۔ آپ نے درست فرمایا۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ جی، تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت طلب کریں۔ ABCD۔ جی چاروں، شکر کرے اور مغفرت۔ ABCD چاروں۔ درست فرمائے۔ اب آگے بریک آ رہا ہے، اگر کسی کا کوئی ایک آدھ سوال ہے سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجئے، ورنہ اپنے سوال نوٹ کر لیجئے اور آخر میں جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا۔ چلیں اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے حصے میں ہم جو ہے وہ گرامر سیکھتے ہیں۔ کیسے سیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے جو ہے ایک نئی چیز آ گئی، فعل امر و نہیں۔ اب تک جو ہے ہم نے فعل ماضی پڑھا، فعل مضارع پڑھا، فعل امر کو ہم جو ہے ابھی تک صرف یہی کہتے رہے کہ جی اس میں کوئی حکم ہوتا ہے، گزارش ہوتی ہے۔ آج ہم اسے دیکھیں گے اور الحمدللہ سیکھیں گے۔
گرامر کے لیے ٹی پی آئی بہت ضروری ہے. آئیے اسے ایک بار دہرا لیتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو, جسم کی تمام جو ہے وہ حصوں کو اور جو ہے حرکات و سکنات کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے, تب جو ہے آپ کامیاب ہوں گے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو ملائیں, خود بھی سیکھیں, اسے بھی سکھائیں. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں, اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. اسم نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے, اس کی علامتیں الف لام تنوین اور واو نون یا نون الف تا ہوتا ہے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے, اور حرف جو 2 فعل 2 اسم یا فعل اور اسم کو آپس میں ملائے اسے کہتے ہیں. پھر ہم نے فعل کی یہ بھی دیکھا 3 حروف سے مل کر اکثر بنتے ہیں اور ان کی قسمیں 4 ہم نے دیکھی, فعل, فتح, نصر, ضرب کی شکل میں. پھر یہ بھی ہم نے زمانے کو دیکھا, فعل کی جو ہے زمانے کے حساب سے 3 قسمیں, فعل ماضی جو ہو گیا, فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا, اور فعل امر جو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. پھر ہم نے اس کے مقابلے میں ایک اور دیکھا تھا مضارع کا ٹیبل, وہ کیا تھا؟ یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعل. یعنی یہ 2 ٹیبل ہم اب تک سیکھ چکے, یعنی ماضی اور مضارع. کوئی سوال ہے؟ کیفا فعلنا کا مطلب ہے کیسا میں نے کیا, کیسا ان سب نے کیا, کیسا ہم نے کیا, کیسا اس نے کیا. نا کا صیغہ آیا ہے ABCD. جی کیسا ہم نے کیا. درست فرمائیں. جعلنا فی السماء کا ترجمہ کیجیے. آپ نے بنایا آسمان میں, ہم نے بنایا آسمان میں, ان سب نے بنایا آسمان میں, میں نے بنایا آسمان میں. ABCD. نا کا صیغہ آیا ہے. ہم نے بنایا آسمان. خلقنا الانسان کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے بنایا انسان کو, میں نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے مدد کی انسان کی. ABCD. نا ہم کا نے صیغہ پیدا ہے. کیا انسان کو. اے والا اے ہے. آئیے آج کا سبق لیتے ہیں. فعل امر سے پہلے ایک اور چیز دیکھتے چلیں. فعل مضارع کے جو ہے پہلے شروع میں سوفا, یعنی جس کے معنی ہے جلد, عنقریب. اور یہ دیکھیں سوفا آنے سے کیا بنے گا؟ سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون, وہ سب جلد کریں گے. اگلا صیغہ دیکھیں, سوفا تفعلو, آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. جی ابھی آپ کی باری ہے, ہینڈ ریز کیجیے. کون دہرانا چاہتا ہے؟ چلیے جیزب خان آپ انمیوٹ ہیں, پہلے تو آپ ہی دعا دیں گے. بردر جیزب خان. لگتا ہے کہیں گیا ہوگا, انمیوٹ کر کے چلا گیا. چلیں جی سے خالی شروع ہو جائے. صوفہ یفعلو, وہ جلد کرے گا. صوفہ یفعلونا, وہ سب جلد کریں گے. صوفہ تفعلو, آپ جلد کریں گے. صوفہ افعلو, میں جلد کروں گی. صوفہ تفعلونا, آپ سب جلد کریں گے. صوفہ نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. کلثوم, چلیے اب آپ کی باری ہے. سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلونا, وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو, آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلونا, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. جی ان کے بعد شہباز خان آپ کی باری ہے, آپ بھی دہرائیے. سوف یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا, وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو, آپ جلد کریں گے. سوف افعلو, میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا, آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. جی سسٹر تسنیم آپ بھی دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفہ یفعلو, وہ جلد کرے گا. صوفہ یفعلونا, وہ سب جلد کریں گے. صوفہ تفعلو, آپ جلد کریں گے. صوفہ افعلو, میں جلد کروں گا. صوفہ تفعلونا, آپ سب جلد کریں گے.
سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جی روبینہ فاضل آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا، آپ دہرا دیجیے. صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا، صوفہ یفعلون وہ سب جلد کریں گے، صوفہ تفعلو آپ سب جلد کریں گے، صوفہ افعلو میں جلد کروں گا، صوفہ تفعلون آپ سب جلد کریں گے، صوفہ نفعلو ہم سب جلد کریں گے. سسٹر ایک بار اور دہرا دیجیے اس ٹیبل کو. صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا، صوفہ یفعلون وہ سب جلد کریں گے، صوفہ تفعلو آپ جلد کریں گے، صوفہ افعلو میں جلد کروں گا، صوفہ تفعلون آپ جلد کریں گے، صوفہ نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنی کریکشن کر دی. چلے اب یہ ہم نے دیکھا تھا صوفہ کے معنی ہوتا ہے جلد ان قریب. ایک اور لفظ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ صوفہ کہیں تو کیا کرتے ہیں صرف سین کہہ دیتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتا ہے بہت ہی جلدی، یعنی اتنی جلدی کہ آپ صوفہ بھی نہیں بول پا رہے. تو آئیے سین کو ملاتے ہیں تو دیکھیں کیا فرق آئے گا. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. اگلا صیغہ دیکھیں، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. ہاں جی اب اسے کون دہرائے گا؟ یس تسنیم معظم آپ کا انمیوٹ ہے، پہلے تو آپ کرائیے پھر بات بولیں گے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، سنفعلون ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. چلیے ام کلثوم آپ دہرا دیجیے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. جی برادر شہباز. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. جی مسز خالد آپ بھی دہرا دیجیے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. جی علینا عابد آپ نے آج بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے، کیا آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ دہرا دیجیے. جی عابد بشیر. جی سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، تفعلو بردر ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت چلیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے یہ سوال جواب آگے اس کے. سر ایک بات صرف پوچھنی تھی، وہ یہ کہ جب ہم فعل مضارع کا ترجمہ کرتے ہیں تو میں مطلب حال اور مستقبل دونوں کا کرتے ہیں، جب کیا ہم صوفہ لگاتے ہیں تو ہم پھر صرف مستقبل کا ترجمہ کریں گے، حال کا نہیں کریں گے؟ جی ہاں ترجمہ کیجئے. بہت جلد وہ سب کریں گے، سوف فعلو سیفعلون سوف یفعلون سوف تفعلون ABCD. جی بہت جلد وہ سب کریں گے. جی وہ سب درست فرمایا. حل ستفعلو حل ستفعلو تفعلو کا ہے نام، ستفعلو نام، سیفعلو نام، سافعلو نام، سوف افعلو ABCD. نعم تفعل. گڈ.
آئیے آج دیکھتے ہیں، لمبا گہرا سانس لے جائیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنے یہ جو ہے جتنے بھی ہیں میوٹ کر لیجئے تاکہ شور شرابہ ختم ہوئے. امر و نہیں، اگر یہ آج آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھیں آپ نے ہمیشہ کے لیے سیکھ لیا. اگر سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ اسی طرح جو ہے وہ ہر دفعہ سیکھتے ہی رہ جائیں. امر کے معنی ہوتا ہے کسی کو حکم دے، اور نہیں کے معنی ہوتا ہے کسی کو روکنا کسی چیز سے. تو آئیے امر دیکھتے ہیں. امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مضارع کا صیغہ لیتے ہیں مخاطب کا، جیسے تفعلوا. اس میں سے علامت مضارع یہ جو شروع میں تا یا حمزہ نون ہوتا ہے اسے گرا دیتے ہیں، اور جو آخری لفظ ہوتا ہے اس پہ جو پیش ہے اس پیش کو ختم کر کے جزم لگا دیتے ہیں. اب یہ کیا بنا؟ فا عین لام. فا پہ جزم ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ جزم. اب یہ جو شروع میں جب جزم آ جاتا ہے وہ لفظ نہیں پڑھا جاتا. جب نہیں پڑھا جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اضافہ کر دیتے ہیں. کس چیز کا؟ حمزہ کا. اور یہ یہاں پہ حمزہ ہم نے لکھ دیا، یہ کیا بن گیا؟ افعل. حمزہ کے نیچے ہم نے زیر لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حمزہ پہ آیا صرف زیری آئے گا یا زبر آئے گا یا پیش آئے گا؟ کیا آئے گا اور کس صورت میں آئے گا؟ وہ سیکھنے کی چیز ہے، وہ ہم آج آپ کو سکھاتے ہیں. آئیے دیکھیں. یہ جو اضافہ ہوتا ہے فعل امر بنانے کے لیے، یا تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گا یا پیش آئے گا، زبر نہیں آئے. پہلی بات، یا تو یہ افعل بنے گا یا افعل بنے گا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے ساتھ زیر آئے گا، کس کے ساتھ پیش آئے گا. یہ دیکھیں اس سلائیڈ کو غور سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک فعل تھا تفعلوا، مخاطب کا صیغہ. ہم نے اس کی تے کی علامت گرائی، اس کو جزم بنایا، تو یہ کیا بن گیا؟ فا عین لام فعلوا، اور پیش کو بھی ہم نے ختم کر دیا. اس کے ساتھ ہم اب اضافہ کرتے ہیں. کیا اضافہ کرتے ہیں؟ یا تو زیر کے ساتھ حمزہ لاتے ہیں یا پھر جو ہے پیش کے ساتھ لاتے ہیں. اب اگر میں یہ زیر کے ساتھ ملاؤں تو یہ تو بنتا ہے افعل. یہ دیکھیں امر اس کا کیا بنے گا؟ افعل، اگر اس کے ساتھ یہ لگا. اور اگر یہ اس کے ساتھ پیش لگا تو دیکھیں یہ کیا بنتا ہے؟ انصر. یہ باب نصرہ والا جو ہے اس میں لگتا ہے، باب نصرہ والا میں لگتا ہے. اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ اگر باب نصرہ والا کوئی فعل ہے جو جس کا ہم بنا رہے ہیں تب تو پیش کے ساتھ الف آئے گا، حمزہ آئے گا. اگر یہ باب اور کوئی ہے تو پھر نہیں آئے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو باب ہے فتح، ضربا، سمع، یہ جو ان کے ساتھ میں ان کا کیا لگاؤں؟ زیر والا جو ہے حمزہ لگاؤں یا پیش والا لگاؤں؟ نہیں، زیر والا افتح. زیر والا. یہ آپ یاد دیکھیں، آپ کو وہ آپ سکھائیں گے. فتح، ضربا، سمع، نصر. ٹھیک ہے. ماضی میں ہم نے ان چاروں کے افعال کر لیے. فتح پہ ہم نے فتح، جعل اور جعل کے 3 کیے تھے. ضربا کا ایک ہی تھا. سمع کے جو ہے آپ نے سمع، عالمہ، عاملہ جو ہے یہ ماضی میں بنائے. یہ ماضی کے تینوں باب آپ کر چکے. ان تینوں باب کا کوئی بھی جو ہے جب فعل آئے گا تو اس کا امر بنتے ہوئے زیر لگے گا. جیسے یہ دیکھیں فتح، فتح کے ساتھ افتح بنا. ضربا کے ساتھ کیا بنے گا؟ ہاں جی اضرب. 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 اور سامعہ کے ساتھ اسمع. اسمع، تو زبر کے ساتھ آئے گا. کیونکہ سمع یسمع ہوتا ہے، سمع یسمع ہوتا ہے. اور ہم جب بھی امر بناتے ہیں وہ مضارع سے بناتے ہیں. مضارع میں سمع کے اوپر درمیان والے پہ زبر کی حرکت ہے. دیکھیں سمع زیر آ رہا ہے ماضی میں، یسمع، یسمع میں درمیان والے پہ زبر آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے مضارع جو ہے اس سے امر بنانا ہوتا ہے. تو مضارع میں جو ہے وہ سمع کے درمیان والے پہ زبر ہے، اس لیے یہ کیا بنے گا؟ اسمع بنے گا. یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی تو آپ کو بہت بڑی چیز آج سمجھ آ گئی. اب اگلا دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی باب رہ گیا. کون سا باب رہ گیا جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور میں نے نہیں ابھی شو کیا؟ فتح، ضربا، سمع کے علاوہ کون سا ہے؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ یہ روز ابھی 4-6 دفعہ جو ہے دہرایا کہ یہ 4 ابواب ہیں. جعل ہوگا.
कौन सा बाब रह गया? जाला जाल है तो उसके लिए बाब जो है, जो आपको याद पता है, दराबा है, समया और एक रह गया बीच में, जाला नसरा नसरा है। नसरा जो है तीसरा बाब है, चौथा बाब है। फतहा, नसरा, दराबा, समया, ये चार आपको पढ़ाते हैं। तो ये नसरा बाब है, दरवाजे का नाम है। उस दरवाजे से जो जो दाखिल होंगे वो सारे अफाल होंगे। तो लिहाजा अब नसरा को देखते हैं। ये देखिए नसरा भी आ। अब नसरा को जब मैं इससे बनाता हूँ अमर, तो क्या लगाऊं? जो है वो जीरो वाला लगाऊं, पेश वाला? पेश वाला। क्यों? इसमें देखिए नसरा यंसुरू में जो है दरमियान वाले पे पेश आता है, इसलिए इसका पेश लगेगा और इससे बन जाएगा, क्या बनेगा अमर? उनसुर। ये देखिए उनसुर, ठीक है। इस स्लाइड को गौर से देख ले, ये पक्की कर ले, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यही इसी क्लास में एक ये अभी बनी है। पिछले क्लास में भी ये मुख्तलिफ थी, ये हर क्लास में चेंज होती रहती है। तो ये देख ले, आपको चार अबवाब पढ़ाए हैं, फतहा, दराबा, समिया, नसरा। फतहा, दराबा, समिया में हमेशा जो है ये अमर बनते हुए हमजा जेर के साथ आएगा, जैसे इफ, इस। और चौथा बाब है नसरा। नसरा में दरमियान वाले पे जो है वो यंसुरू में पेश आता है, इसलिए इसका उनसुर बनता है। जो जो अफाल नसरा के वजन पे पैटर्न पे आते हैं उनमें पेश लगेगा हमजा के साथ, और जो जो अबवाब फतह, दराबा, समिया के पैटर्न और वजन पे आते हैं उनमें जेर के साथ लगेगा। ये बस समझ। आइए देखें, इफ़अल, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी हैंड रेज कीजिए, कौन दोहराना चाहेगा? जी उम्मे कलसुम दोहरा दीजिए। इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। सर इसका ना भी हो सकता है, ना करो। यस, मत करो, ना करो, एक ही बात है। जी शाहबाज खान। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जज़ाकल्लाह खैरा। अब आगे चलते हैं। ये अब सवाल जवाब आ गए, इसके सवाल जवाब को अपने गौर से इफ़अल, इफ़अल का मतलब है का, तो इसका जवाब हमेशा होता है अफ़अलू, मैं करता हूँ या करूँगा। इफ़अल कर, अफ़अलू मैं करता हूँ, इफ़अलू इसका जवाब हमेशा होगा नफ़अलू, हम करते हैं। यानी सामने वाले को आप कहते हैं ना, तो वो क्या कहेगा? मैं करता हूँ। सामने ज्यादा लोग हैं उनको आप कहते हैं फलू, तुम सब करो, तो वो क्या कहेंगे? हाँ हम सब करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसकी जो वो है पैटर्न ऑफ मुकालमा जो है वो क्या है? इफ़अल का जवाब अफ़अल और इफ़अलू का नफ़अलू से होता है। नफल। अब ये देखिए हमने एक लफ्ज़ का इजाफा किया इफ़अल के साथ, इफ़अल खैर, तो अब इसका क्या जवाब होगा? अफ़अल, अफ़अल खैरन। इफ़अल का जवाब अफ़अलू है, बाकी तो खैर, खैरन का सिर्फ इजाफा हुआ ना। इफ़अल खैरन, अफ़अलू खैरन। अब अगला जमा का सीगा देखें, इफ़अलू खैरन, तो क्या जवाब होगा? नफ़अलू खैरन। इफ़अलू का जवाब नफ़अलू से आएगा। बाकी जुमले में जो इजाफा है वो उसके साथ लगा दें, नफ़अलू खैरन। आइए अब ये देखें, आपने माजी में एक टेबल देखा था, फ़अला उसने किया, फ़अलू तुम सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। इसका मुदारे का टेबल हमने देखा था, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब। आज हमने एक ये फेल अमर और नहीं का भी टेबल देख लिया। क्या हुआ? इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। तो अब आप में से कौन ये पूरा टेबल एक दफा दोहरा दे? यस मिसेस खालिद, आप दोहरा दीजिए पूरा टेबल दोहराए।
माजी मुदारे और अमर नहीं। अला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हो, अफालू मैं करती हूँ, अतफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। इफल कर, इफअलू करो, लतफल मत कर, लतफअलू मत करो। जी रुबीना फाजिल आप भी दोहरा दीजिए। जी, फ़अला उसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल करो, इफ़अलू करो, इफ़अल कर, इफअलू करो, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलू मत करो। चलिए ला ये तफअल इजअल है, मत कर। इजअल ये जो है रुबीना आप जो है ना इसे दोहरा दीजिए, इजअल का टेबल। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। अब इस पे जो है ये हमने पढ़ा था जाअला का टेबल, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। इसका मुदारे था यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। और इसका जो है अमर और नहीं अभी हमने देखा इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअल। इसका मुकालमा होगा इजअल, इजअलू, इजअलू, नजअलू। और अगला है टेबल इफ्ताह, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्तहू मत खोलो, ला तफ्तहू मत खोलो। जी कौन दोहराएगा? यस हाँ जी उम्मे कलसूम दोहरा दीजिए। इफ्ताहा खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताऊ मत खोलो। जी शाहबाज आप भी एक बार दोहरा दीजिए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह। ये इसका पूरा टेबल था, फताहा, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताना। इसका मुदारे था यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। और इसका अभी आपने देखा अमर नहीं, इफ्ता, इफ्तहू, ला तफ्ता, ला तफ्तहू। फिर इसके साथ हमने ये मुकालमा देखना है, इफ्ताह, अफ्तहू, इफ्तहू, नफ्तहू। इफ्तहुल किताबा तो क्या होगा? अफ्तहुल किताबा, इफ्तहुल किताबा, नफ्तहुल किताबा। नफ्तुल किताब, ये आप देख लीजिएगा जैसे था हमने इजअल से इफअल से इफअलू, इजअल से इजअलू, इफ्तह से इफ्तहू। इसी तरह जो है ला तफ्ता से ला तफ्तहू, ला तजल से ला तजअलू, ला तफ्तहू से ला तफ्तहू। सवाल जवाब है इफ़अलू का जवाब दीजिए। सौफा अफ़अलू, सौफा फ़अलना, सौफा नफ़अलू, सौफा फ़अलतू। ए बी सी डी। जी सोफा, सोफा इफ़अलू नफल का की, जवाब नफ़अलू से आएगा। वफ़अलू उल खैरा का मतलब है और वो सब करते भलाई, भलाई करो, और उन सब ने किया भलाई और भलाई करो। ए बी सी डी। जी वफ़अलुल खैर, ए वाला ए ये नहीं है और भलाई करो, जमा का सिया है। तर्जमा कीजिए मत कर, इफ़अल, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, इफ़अलू। ए बी सी डी मत कर, वाहिद का जमा है। बी आएगा ला तफ़अल। ला तफ़अल, सॉरी बी तर्जमा कीजिए बस खोलो, खोलो, खोल, पस खोल। ए बी सी डी बी खोल, फा के मैंने साथ में लगानी है। इफ्तहुल किताब का जवाब दीजिए। सोफा नफ्तुल किताबा, सोफा यफ्तुल किताबा, सोफा अफ्तुल किताबा, सोफा तफ्तुल किताबा। ए बी सी डी। जी सोफा अफ्तहल किताब। जी ला तजअल का तर्जमा कीजिए। तुम नहीं बनाते हो, मत बना, मत बना उन सबको, क्या तुम बनाते हो? ए बी सी डी। जी मत बना, मत बना। बी तजअलू का जवाब दीजिए। ला तजअलू, ला नजअलू, ला अजअलू, ला
नजअलु ABCD ला तजअलु अजअलु जमा का सिगा है डी डी ला आएगा अजअलु डी दी नजअल जमा का सिगा है जमा पे लौटेगा इजअलनी का तर्जमा कीजिए बना मुझे बना हमें बना उसने बनाया मुझे ABCD बना मुझे ए ना मुझे ए ये आपकी प्रैक्टिस करानी थी टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा ये आप देख लीजिएगा नसरा के साथ हु को मिलाएंगे तो नसरा हु बनेगा नसरा उसने मदद की उसने उसकी मदद की नसरहु के साथ जब मिलाएंगे नसरहु उन सब ने उसकी मदद की नसरता के साथ हु को मिलाएंगे तो लफ्ज बनेगा नसरतहु तूने उसकी मदद की नसरतु हु को मिलाएंगे तो ये बनेगा नसरतुहु यानी मैंने उसकी मदद की अगर इसको तुम के साथ मिलाएंगे नसर तुम को हु के साथ तो ये बनेगा नसर तुम इसमें वाव का इजाफा हो जाता है यानी तुम सब ने उसकी मदद की अगर नाक नसरना के साथ उनको मिलाएंगे तो ये बनेगा क्या नसर ना हु हम सब ने उसकी मदद की अब अगर हु की जगह हम ले रहे नसरहुम उसने उन सब की मदद की तो लफ्ज क्या बनेगा नसरहुम नसरू के साथ हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा नसरू यानी उन सब ने उन सब की मदद की नसरता के साथ हम को मिलाएंगे तो नसरता हम यानी तूने उन सब की मदद की और नसरतु को हम के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा नसरतु मैंने उन सब की मदद की नसरतु के साथ हम को मिलाएं तो ये क्या बनेगा नसरतु इसमें वाव का इजाफा हो जाता है तुम सब की मदद की यानी तुम सब ने अपनी मदद की नसरना के साथ हम को मिलाएं तो क्या बनेगा नसरना हम हमने उनकी मदद की तो ये टेबल आपने ये देख लिए हैं ये यहाँ पे मैं तेजी से दिखा देता हूँ तर्जमा ये इंशाल्लाह कल की क्लास में सिस्टर्स जो है कोई रिवीजन में आपको इनका करवा देंगी फिलहाल ये आप वैसे देख लीजिए टाइम कुछ ऊपर हो गया उसके लिए मैं माजूद हूँ और आई एम सॉरी फॉर द जो है वो डिले जो मुझे सख्त नापसंद है यानी किसी चीज़ में देर करना या वक्त का ज़ाया करना ये सबसे बड़ा है तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करें वो हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने फैलाने की तौफीक दे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक तो अल्लाह ताला जो हम सबको दीन समझने उस पर अमल करने की